پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں۔ میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے۔ میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میری عمر 15 سال ہے، ٹینشن رہتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے، ناجائز ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے، غلط ہے، لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں یہ زیادہ بڑا ظلم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے، تو نام ملا، قوم ملی، نفقہ ملا، گھر ملا، عزت ملی، یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں۔ باپ نہ ہو تو کیا کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی، خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے، یہ لفظ بہت خطرناک ہے۔ تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں، ان سے محبت بھی کریں، اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں۔ تو آپ کی امی لڑیں نا، پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے کیوں بے عزت کر رہے ہو، تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کرے۔ اچھا بھائی، آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز یا ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سبحان اللہ، کیا پوچھ رہے ہو میرے بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کام صرف انسان، جنات اور فرشتوں کو پیدا کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ کیونکہ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کرتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ ابھی بھائی صاحب، اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ آپ آسٹریلیا سے ہیں، شاید اردو کمزور ہے یا کسی نے ترجمے میں ایسا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں، یہ انسانوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہ کیا کام ہیں، تو سورہ رحمان میں اللہ نے بتایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہے اور کوئی کام اس کو تھکاتا نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پہلے سے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو بھائی اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کا علم تو کامل ہے نا، تو اللہ کو معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا اللہ کرنے والا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو اس لیے اللہ کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو رسوا ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو دولت دے رہے ہیں، کسی کو غریب کر رہے ہیں، کسی کو حکومت دے رہے ہیں، کسی کو سے حکومت چھین رہے ہیں، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ذات ہے، اس کے بارے میں زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ذبیح اللہ صاحب انڈیا سے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میرے سر مجھے مورتی کی فوٹو کے سامنے اگربتی جلانے کے لیے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوگا؟ حرام ہے بھائی، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ یہ مورتی کے سامنے اگربتیاں جلانا عبادت سمجھا جاتا ہے یہ عمل کو، تو اس عمل سے آپ مشرک ہو سکتے ہیں۔ کیا بیوی کی کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہو؟ جی ہاں، بیوی کی کزن کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی دنیا سے پہلے چلی گئی، ویسے اللہ ایسا کرتا بھی نہیں ہے عام طور پہ، اکثر شوہر ہی پہلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اور بیوی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ بیوی کی جو بہن ہے نا، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی زندہ ہے، کیونکہ کسی عورت اور اس کی بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، جیسے عورت اور اس کی بہن کو نہیں کر سکتے، تو ایسے عورت اور اس کی بھانجی کو بھی نہیں، ایک وقت میں یہ دونوں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن کزن کی بیٹی جو ہے یہ تھوڑا دور کا رشتہ ہے، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔